اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنہ، جنت کی کیفیت، التی وعد المتقون، اس جنت کی کیفیت کہ جس کا وعدہ متقین کے ساتھ کیا گیا ہے، فیہا، اس میں، انہار، نہریں ہیں، من ماء، پانی کی، غیر آسن، جس میں بدبو پیدا نہ ہو، وانہار، اور نہریں ہیں، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ نہیں بدلتا، وانہار، اور نہریں ہیں، من خمر، شراب کی، لذت للشاربین، لذت ہیں پینے والوں کے لیے، وانہار، اور نہریں ہیں، من عسل، شہد کی، مصفی، نتھارے ہوئے، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں ہے، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور بخشش ان کے رب کی طرف سے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک تو وہ تھے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور اعمال صالحہ والے، اور دوسرے وہ تھے والذین کفروا یتمتعون، منکر لوگ، کافر لوگ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے انعام کو اور ان کی سزا کو بیان کیا ہے۔ تو ایمان والوں کی جو جنت ہے، ان کے لیے جو اللہ نے انعام تیار کر رکھا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے، وہ جو جنت ہے، اس جنت کی کیفیت جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کچھ ایسی ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں، اور پانی کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر آسن، ایسا پانی ہوگا کہ جس میں بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ دنیا کا پانی کچھ دن پڑا رہے تو اس پر کائی آ جاتی ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جنت کا پانی ایسا ہے، جنت کی جو نہریں ہیں ان میں جو پانی بہتا ہے وہ ایسا ہوگا کہ غیر آسن، اس میں کبھی بھی بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہیں کہ جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر دودھ کی طرف تھوڑی دیر توجہ نہ کی جائے، کچھ لمحہ دودھ کو ویسے ہی رہنے دیا جائے تو دودھ کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ جنت کے اندر جو نہریں ہیں دودھ کی، ان کا ذائقہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور جنت کے اندر شراب کی نہریں ہیں، اور وہ پینے والوں کے لیے سرور کا باعث ہے، پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہے۔ دنیا کی جو شراب ہے، اس کو پینے کے بعد عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن جو جنت کی نہر، جنت میں جو شراب کی نہریں ہیں تو وہ پینے والوں کے لیے سرور کا باعث ہیں، اور دنیا کی شراب اگر آدمی پیے تو اس سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، تو جو جنت کی شراب ہے اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہیں شہد کی جو نتھارا گیا ہے، جس کی جھاگ اتار دی گئی ہے، صاف ستھرا شہد کا شہد ہے وہ وہاں اس کی نہریں موجود ہوں گی۔ تو دیکھیں کہ
پانی جو زندگی کی متاع ہے اس کی بھی نہر ہے، اور دودھ جو غذائے لطیف ہے اللہ نے اس کی بھی نہریں وہاں پر جاری کر دی ہیں، اور شراب جو لذت اور سرور کا باعث ہے اللہ نے اس کی بھی نہریں جاری کر دی ہیں، اور جو شہد ہے وہ تو شفا ہی شفا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس، اللہ نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے، اور اللہ نے اس کی جنت کے اندر نہریں جاری کر دی ہیں۔ تو یہ تو پینے سے متعلق چیزیں تھیں کہ جو ان کے لیے پینے کو وہاں پر دیا گیا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور کھانے میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہیں، جس طرح کا پھل وہ چاہے گا ویسا پھل اس کو وہاں پر میسر ہوگا۔ پھلوں کے مختلف اقسام ہیں، بیج والے ہیں، بغیر بیج کے ہیں، موسم کے ہیں، بغیر موسم کے ہیں، کچھ پھل ایسے ہیں کہ جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے، کچھ پھل ایسے ہیں کہ جن کی تاثیر گرم ہے۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو پھل رکھے ہیں وہ ہر طرح کے پھل ہیں، جس کو جی چاہے گا وہ اس پھل کو وہ استعمال کرے گا، وہ کھائے گا۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک جو نعمت ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے۔ اب وہ کامیابی کو پہنچ گئے ہیں، اپنی منزل کو پہنچ گئے ہیں، آج کے بعد اللہ کی طرف سے کبھی بھی ناراضی کا اعلان ان کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ تو اہل جنت کی بات ہوئی۔ کمن ہوا خالد، کیا وہ شخص جو ہمیشہ رہنے والا ہو، فی النار، آگ کی طرح، وسقوا ماء حمیما، اور وہ پلائے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی سے، فقطع امعاءہم، پھر وہ کھولتا ہوا پانی ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ سورہ صافات میں اللہ نے اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی تھی، وہ یہ کہ اہل جہنم کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر ان کو بھوک بھی لگے گی اور پیاس بھی لگے گی۔ جب ان کو بھوک لگے گی تو سینڈ کا جو درخت ہے، جو کانٹے دار درخت ہے، وہ ان کو کھلایا جائے گا۔ جب وہ اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے گلے میں، حلق میں وہ پھنسے گا، اس کے اندر چونکہ کانٹے ہوں گے۔ پھر وہ اس کو نیچے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، پھر وہ ان کو کھولتا ہوا پانی وہ ان کو دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے کبھی ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور کبھی ان کو اہل جہنم کے خون اور پیپ جو ابلتی ہوئی ہوگی وہ ان کو پلائی جائے گی۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کھولتے ہوئے پانی سے ان کو پلایا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ کھولتا ہوا پانی ان کو انتڑیوں سے کاٹ کر ان کی انتڑیوں کو کاٹے گا اور ان کے پخانہ کے راستے سے ان کی انتڑیوں کو نکال دے گا۔ تو یہ ان کے لیے سزا کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کمن ہوا خالد، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک شخص وہ کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے، بخشش کا اعلان ہے، طرح طرح کے پھل اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں، طرح طرح کے انعامات اور نہریں اللہ نے اس کے لیے جاری کی ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور کھولتے ہوئے پانی سے جو اس کو پلایا جائے گا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ان دونوں کا جو دنیا کے اندر انجام ہے وہ بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی ان میں فرق ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ نے فرق قائم رکھا ہے۔ یہاں پر تو ایمان والوں کی بات تھی اور کافروں کی بات ہو گئی۔ اب اگلی آیت میں اللہ نے کچھ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ایمان اور کفر کے درمیان ہیں، یعنی منافق لوگ ظاہر ایمان کرتے ہیں اور دل کے اندر کفر کو چھپایا ہوا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو یوں محسوس ہوگا گویا کہ یہ آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ یستمع، استماع کا معنی ہوتا ہے توجہ سے سننا، کان لگا کر بات کو سننا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا خرجوا من عندک، جب یہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، للذین اوتوا العلم، ان لوگوں سے کہ جن کو علم دیا گیا تھا، ماذا قال آنفا، اس شخص نے اب کیا بات کہی ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ نے،
علی قلوبہم ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ تو یہ منافقوں کا ذکر ہے۔ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، وحی کو سنتے ہیں، آپ کی واعظ و نصیحت کو سنتے ہیں، لیکن نہ ان کے کان آپ کی طرف متوجہ ہیں، نہ دل ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں، نہ ان کے دماغ حاضر ہیں، نہ کسی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ جب آپ کی مجلس برخاست ہوتی ہے باہر نکل کر ان لوگوں سے کہ جو آپ کی مجلس میں صاحب علم سمجھے جاتے ہیں، کامل علم والے، کامل ایمان والے سمجھے جاتے ہیں، ان کو کوہنیاں مار مار کر پوچھتے ہیں، ان کو بلا بلا کر پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، اب یہ کیا بات کہی ہے۔ اس کے دو معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو معنی اس کا یہی ہے کہ وہ توجہ سے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، باہر نکل کر کہتے ہیں یہاں کیا بات ہوئی، مجلس میں کیا بات ہوئی ہے، بتاؤ ہمیں بھی ذرا کچھ بتا دو۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا یعنی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعریض کرنا چاہتے ہیں، یعنی استہزاء کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح تین لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہوں، وہ بیٹھے ہوئے ہوں، اور جب مجلس برخاست ہو تو دو لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھا کیا کہا اس نے، تو یہ اس کی تعریض ہے، یعنی اشکال کی بات ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جنت ملے گی، یہ کہتا ہے ابھی ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کو کچھ نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے جنت ملے گی، اور جنت تو جب ملے گی دنیا میں ہمیں کچھ تھوڑا سا مل جائے۔ تو ماذا قال آنفا، یہ منافقوں کی بات ہے کہ کیا کہا ابھی، یعنی اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ کیا کہا انہوں نے۔ تو گویا کہ اگر وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے بھی ہوں تو گویا کہ وہ ایسے ہیں کہ جیسا کہ سنی انسنی کرنے والے، توجہ نہ کرنے والے، التفات نہ کرنے والے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اب دیکھیں کہ امام الانبیاء کی مجلس میں بیٹھ کر بھی ان کو نصیحت نہیں ملتی، اور ساری کتابوں کی سردار کتاب کو سن کر بھی وہ ان کے دل نرم نہیں ہوتے۔ اب اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب نبی تو آئے، سب آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اب آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے معلم کہ جس کی یہ بات کو سنے اور اس سے ہدایت کو قبول کرے؟ اس آپ علیہ السلام سے بڑا مہربان، آپ سے بڑا شفیق وہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے دل کے درد سے بات کہے اور یہ اس کی بات کو نہ سنے؟ تو بات صرف اور صرف یہی ہے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ امام الانبیاء کی بات بھی ان کے دل پر اثر نہیں کرتی، اور ساری کتابوں کی سردار کتاب بھی جب ان کو سنائی جاتی ہے تو ان کے دل نرم نہیں پڑتے۔ واتبعوا اہواءہم، دراصل بات یہ ہے، نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن کو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے جس طرح ہم چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بات کہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ جو ہم چاہتے ہیں قرآن وہ کہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بات کہیں تو یہ خوش ہیں۔ اور اگر ان کی خواہش کے خلاف بات کی جائے، قرآن ان کی خواہش کے خلاف بات کرے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ واتبعوا اہواءہم، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے راہ پائی، زادہم ہدا، اللہ ان کے لیے ہدایت کو اضافہ کر دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے ہدایت کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اور اللہ ان کو تقوی عطا کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی دل کی صفائی اور ستھرائی کا نام ہے۔ جو شخص ہدایت کی پیروی کرتا ہے، خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے نور اور بڑھا دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کی کیفیت کو اور منور کر دیتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر اللہ کی معرفت کا نور اور برسنے لگتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ اس کا دل، اس کا جو سینہ ہے وہ اللہ کے علم کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ شرع ہو جاتا ہے، جس کو ہم شرع صدر کہتے ہیں۔ تو اس کے دل کے اندر یعنی اس کا شرع صدر ہو جاتا ہے، وہ بات کو پوری ہدایت کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دیتے ہیں، ان کے دلوں کی تطہیر کر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو تزکیہ اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ،
وہ نہیں انتظار کرتے الا الساعۃ مگر قیامت کا ان تأتیہم بغتۃ کہ وہ آ جائے ان پر اچانک. یعنی یہ جو منافق لوگ ہیں اب یہ صرف اور صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر قیامت برس پڑے بس. اب دیکھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مربی اور رہنما اور ہادی کون ہوگا؟ آپ کی بات کو بھی یہ نہیں سن رہے، اور قرآن سے واضح کتاب کون سی ہوگی؟ قرآن کی بات کو سن کر بھی یہ درست راستے پر نہیں آ رہے. تو فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اور یہی بات ہے کہ اب تو صرف یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی وقت ان کو پر اچانک قیامت آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق کہ اس کی نشانیاں پہنچ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں پہنچ چکی ہیں. دیکھیں کہ جس چیز کو بنانے کا مقصد ہوتا ہے تو جب وہ مقصد پورا ہو جائے تو اس کے بعد اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ اس کائنات کا مقصود تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری وہ اس مقصد کو پورا کرنے والی ہے. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے تو گویا کہ سب سے بڑی قیامت کی علامت وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دونوں انگلیوں کو، شہادت کی انگلی کو اور درمیان کی انگلی کو کھڑا کر کے فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، یہ جس طرح دو انگلیاں ہیں اس طرح میں اور قیامت ہے. اب اس کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں، یعنی جس طرح ان دونوں چیزوں کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے، اس طریقے سے میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح یہ بڑی انگلی شہادت کی انگلی سے تھوڑی سی آگے ہے، اسی طرح میں قیامت سے تھوڑا سا پہلے آ گیا ہوں، قیامت اور میں بالکل اس طرح قریب قریب. تو جو قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے. فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو کہاں ہے کہ جب ان کے پاس قیامت آ جائے تو پھر ان کا نصیحت قبول کرنا. یعنی جب قیامت آ جائے گی تو پھر تو فرعون جیسا متکبر بھی اللہ پر ایمان لے آتا ہے جب اس کی موت کا وقت آیا تھا. تو فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ کہ جب قیامت ان کے پاس آ جائے گی پھر یہ چاہیں گے کہ ہم نصیحت کو قبول کریں، پھر یہ چاہیں گے کہ ہم ہدایت پر آ جائیں، لیکن فَأَنَّا لَهُمْ تو اس وقت کہاں ہے ان کے لیے ہدایت کو قبول کرنا. فَاعْلَمْ پس آپ جان لیجئے أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ اور آپ بخشش طلب کیجئے اپنے گناہوں کی. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ اور اللہ جانتے ہیں آپ کے چلنے پھرنے کو اور آپ کے ٹھکانے کو. تو یہاں پر مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، اور حقیقت میں اس آیت کا مخاطب ہر مسلمان ہے، ہر وہ شخص ہے کہ جس تک یہ آیت پہنچے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ہر شخص یہ بات جان لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ آپ اپنے لیے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے. مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن اس کا خطاب ہر ایمان والے کے لیے کہ ہر ایمان والا اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کرے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور دوسرے ایمان والے مردوں کے لیے بھی گناہوں کی بخشش طلب کرتا رہے، ایمان والی عورتوں کے لیے بھی بخشش طلب کرتا رہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو دیکھتے ہیں کہ تم دن کے وقت میں کہاں جا رہے ہو، رات کے وقت میں کہاں جا رہے ہو، صبح کے اندھیرے میں کس طرف آ رہے ہو، رات کے اندھیروں میں کس طرف جا رہے ہو. واللہ یعلم متقلبکم اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو دیکھتے ہیں. ومثواکم اور تمہارے ٹھکانے کو بھی دیکھتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو اور تمہارا ٹھکانہ کون سا ہوگا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کے اندھیروں میں مسجدوں میں آتے ہیں کہ اللہ نے قیامت کے دن کے لیے پورا نور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. اب صبح کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے، ٹھوکر لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، پھسلنے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن ایمان والا اس رات کے اندھیرے کے اندر مسجد میں آتا ہے تو اس کی جزا اور اس کا بدلہ اللہ اس کو اس صورت میں دیں گے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو پورا نور عطا کریں گے. اسی طرح جو لوگ رات کے وقت میں
عشاء کے لیے آتے ہیں وہ اندھیرے میں آتے ہیں، صبح فجر کے لیے آتے ہیں اندھیرے میں آتے ہیں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارے چلنے پھرنے کو دیکھ رہے ہیں کہ تم رات کے اندھیروں میں کس طرف کو آتے ہو، ومثواکم، اور تمہارے اس مشقت اٹھانے کو، تمہارے اس اندھیروں کے اندر آنے کو اللہ نے جو ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے اللہ اس کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ایک اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، آپ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی کے مختلف درجات ہوتے ہیں، تو انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ ہر روز ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ایک مزید اپنے قرب کا درجہ نصیب فرماتے ہیں۔ جب اپنے قرب کا درجہ نصیب فرماتے ہیں تو پچھلے درجے کو دیکھ کر انبیاء اس پر استغفار کرتے ہیں کہ جو پچھلا درجہ تھا وہ اللہ کے قرب سے کم کا درجہ تھا، تو اس پر استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ، اور اللہ نبی کے چلنے پھرنے کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ رات کے اندھیروں میں کوئی قافلہ بھی گزرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور یعنی صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ صبح ہم چلے جاتے ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو ایمان کی بات کرنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ صبح ہونے سے پہلے یہ قافلہ کہیں نکل نہ جائے اور یہ ہدایت سے محروم ہو جائے اور میری بات ان تک نہ پہنچ سکے، اس لیے میں رات کے وقت میں ہی ان کے پاس دعوت دینے کے لیے چلا گیا۔ تو واللہ یعلم متقلبکم، اللہ آپ کے اس چلنے کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل کی تڑپ کیا ہے، آپ کے دل کے اندر وہ شفقت اور مہربانی اور محبت کیا ہے کہ ایک ایک شخص وہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر وہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو اللہ آپ کے اس ٹھکانے کو بھی دیکھتے ہیں جہاں جو اللہ نے آپ کے لیے ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، اور آپ کے اس چلنے پھرنے کو بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ